اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم میں جو سائنسی معجزات آج سامنے آ رہے ہیں ان سے ثابت ہو رہا ہے کہ قرآن کسی انسان کا نہیں بلکہ اللہ کا کلام ہے۔ قرآن میں اللہ نے لوگوں کو بار بار اس طرف متوجہ کیا ہے کہ بظاہر فطرت پر غور و فکر کریں اور ان میں اللہ کی نشانیاں تلاش کریں۔ قرآن مجید کی ایک آیت میں اللہ نے اس دنیا کی ایک نہایت ہی حقیر اور کمزور مخلوق کی مثال بیان کی ہے۔ اس مثال میں موجود مطلب کو سمجھ کر انسان اس دنیا کا اصل مطلب جان سکتا ہے۔ تمام جانداروں میں یہ نشانیاں موجود ہیں، لیکن چند ایک خاص طور سے وہ نشانیاں ہیں جن کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے۔ انہی نشانیوں میں سے ایک نشانی مچھر ہیں۔ جب قرآن پاک میں مکڑی اور مکھی کی مثال بیان کی گئی تو مشرک کہنے لگے کہ بھلا ان جیسی حقیر چیزوں کے بیان کی قرآن جیسی عظیم کتاب میں اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ تب اللہ عز و جل نے ان کے جوابات میں یہ آیات نازل فرمائیں۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ اس بات سے بالکل شرم اور ندامت محسوس نہیں کرتا کہ وہ کسی مچھر کی مثال بیان کریں یا اس کے اوپر کی کسی چیز کی۔ جو مومن ہیں وہ یقین کرتے ہیں وہ ان کے پروردگار کی طرف سے سچ ہیں، اور جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس مثال سے خدا کی مراد ہی کیا ہے۔ اسی طرح اللہ ایک ہی بات کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو گمراہ ٹھہراتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، اور اس سے صرف انہی کو گمراہی میں ڈالتا ہے جو پہلے سے ہی نافرمان ہیں۔ سورۃ البقرہ آیات 26۔ محترم ناظرین، مچھر بے شک ایک معمولی اور غیر اہم سا جاندار ہیں، مگر اس پر غور و فکر کیا جائیں تو اس میں بھی اللہ کی بہت سی نشانیاں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مچھر کے لیے قرآن میں بعودت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور یہ لفظ مؤنث یعنی مادہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس دنیا میں مچھر کی لگ بھگ 3500 اقسام ہیں، اور ان تمام اقسام میں صرف مچھر کی مادہ ہی انسانوں، حیوانوں اور پرندوں کا خون چوستی ہے، جبکہ نر مچھر نباتات اور پھلوں کا رس چوستا ہے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مچھر کی جنسی شناخت تو آج کی جدید میڈیکل سائنس کے ذریعے سے ممکن ہوئی ہے، اور آج سائنسدانوں نے ایسی خوردبین ایجاد کر لی ہے جو کسی بھی چیز کو ہزاروں بلکہ لاکھوں گنا بڑھا کر کے دکھا سکتا ہے، جبکہ قرآن نے 1450 سال پہلے بعودتاں کا لفظ استعمال کر کے بتا دیا تھا کہ وہ مچھر جو انسانوں کو تکلیف پہنچاتا ہے وہ مادہ مچھر ہیں، نر نہیں ہے۔ منافقین نے اگرچہ مچھر اور مکھی کے چھوٹے پن کے باعث قرآن پر اعتراضات کیے، لیکن اگر وہ منافقت کی جگہ اپنی عقل استعمال کرتے اور اس چھوٹے سے جانور کی ساخت اور اس کی بناوٹ پر غور کرتے تو یقیناً وہ اللہ پر ایمان لے آتے، کیونکہ اس چھوٹے سے جانور یعنی مچھر کو بنانے میں ایسی باریک بینی اور عمدگی کا مظاہرہ قدرت کی جانب سے کیا گیا ہے کہ جس کے باعث انسانی عقل دھنگ رہ جاتی ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چھوٹے سے جانور کی تخلیق کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، اللہ نے مچھر کی مثال دی ہے، حالانکہ وہ جسامت کے لحاظ سے بہت چھوٹا ہے، لیکن اس کے جسم میں وہ تمام آلات اور اعضاء موجود ہیں جو خشکی کے سب سے بڑے جانور کے جسم میں ہیں، یعنی ہاتھی، اور اس سے بھی بڑھ کر اس کے 2 عضو یعنی سینگ اور پر ہیں جو اضافی ہیں، جو ہاتھی کے پاس بھی موجود نہیں۔ بظاہر یہ ایک کمزور جانور ہیں جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہاتھی کی طرز پر ہی پیدا کیا ہے۔ اس میں غور و فکر انسان کو پیدا کرنے والے کی عظمت اور بزرگی کی جانب متوجہ کرتا ہے، خصوصاً اس کی سونڈ جو ہاتھی کی سونڈ کی طرح ہی اندر سے خالی ہے، اور وہ ایک خاص قوت سے خون کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ یہ اتنا حساس ہوتا ہے کہ صرف کسی چیز کے اٹھنے سے ہی خطرہ محسوس کر لیتا ہے اور بڑی تیزی سے اپنے آپ کو خطرے والی جگہ سے دور لے جاتا ہے۔ حیرانگی اور تعجب کی بات تو یہ ہے کہ انتہائی کمزور ہونے کے باوجود بڑے سے بڑے جانور کو عاجز اور بے بس کر دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر دنیا جہاں کے سب زندہ جانور اور مخلوقات جمع ہو جائیں اور باہم مل کے کوشش کریں کہ ایک مچھر بنا لیں تو وہ ہرگز ایسا نہیں کر سکتے، بلکہ اس جانور کی تخلیق کے اصرار پر ان کی عقلیں دھنک رہ جائے گی اور وہ تھک کر انجام کو پہنچ جائیں گے۔
محترم ناظرین، آج کی جدید میڈیکل سائنس نے مچھر کی لگ بھگ 3500 اقسام کی کھوج کی ہے، لیکن یہ تعداد یقینی نہیں۔ اب اس جانور کی کل کتنی اقسام ہیں، یہ صرف اللہ عز و جل کے ہی علم میں ہے۔ میری طرح ہی آپ میں سے بھی بہت سے دوستوں کے ذہن میں یہ بات آئی ہوگی کہ آخر اس مثال کا مطلب کیا ہے، لیکن جب آپ ایک مچھر کی آنکھ کو دیکھیں تو آپ کا دماغ مفلوج ہو جائے گا، کیونکہ مچھر کی ایک آنکھ کے اندر اور بھی بہت سی آنکھیں ہیں اور یہ تمام آنکھیں ایک ساتھ کام کرتی ہیں۔ جب آپ اس کے بارے میں جان لیں گے تب آپ کے ذہن میں بھی قرآن پاک کی آیت مبارکہ آئے گی کہ جس کا حوالہ ویڈیو کو آغاز میں دیا گیا ہے۔ سائنس نے اس مچھر پر بہت ریسرچ کی اور اس کے بارے میں بہت سے انکشافات کیے ہیں کہ یہ چھوٹی سی مخلوق کتنے انسانوں کی جان لیتی ہے۔ آئیے مچھر کے بارے میں کچھ ریسرچ کے بارے میں بیان کرتے ہیں۔ نمبر 1، مچھر کی 100 آنکھیں ہیں جو تمام کی تمام اس کے سر میں موجود ہیں۔ نمبر 2، ایک مچھر کے منہ میں 48 دانت ہیں۔ نمبر 3، اس کے 3 دل ہیں اور تینوں مختلف قسم کے ہیں۔ نمبر 4، مچھر کی نظر نہ آنے والی سونڈ میں 6 چھریاں ہیں اور ہر ایک چھری کا اپنا مخصوص کام ہے۔ نمبر 5، مچھر کے دونوں جانب 3/3 پر ہیں۔ نمبر 6، مچھر کے اندر حرارت کا پورا نظام ہے اور اسی کے ذریعے سے یہ انسانی جلد کی نگہت کو تاریکی میں پہچان پاتا ہے۔ نمبر 7، مچھر کی سونڈ میں نشہ کے متعلق ایک نظام موجود ہے جس کے باعث کاٹتے وقت انسان کو درد محسوس نہیں ہوتا، جبکہ کاٹنے کے بعد درد اور سوجن کا احساس ہوتا ہے۔ نمبر 8، ایک مچھر کے اندر انسانی خون کا تجزیہ کرنے کا نظام بھی موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ہر طرح کا خون نہیں چوستا، جبکہ اس بارے میں سائنس کی سب سے حیران کن تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے۔ نمبر 9، وہ یہ کہ ایک مچھر کے اوپر اس کے پر ہوتے ہیں جو انتہائی ہلکے ہوتے ہیں، جبکہ مچھر کے پر کے اوپر ایک مائکروسکوپک پیراسائٹ ہوتا ہے، ایک ایسا جاندار ہے جو مچھر سے بھی حقیر چیز ہے اور یہ انسانی آنکھ سے نظر بھی نہیں آتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کسی کے اعمال کی اور غلط کاموں کی مثال دینے کے لیے ایسی چیزوں کو سامنے لانے میں کوئی مشکل نہیں، اور یہی وہ چیز ہے جس کے بارے میں اللہ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 26 میں مچھر کی مثال دینے کے بعد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس بات سے بالکل شرم اور ندامت محسوس نہیں کرتا کہ وہ کسی مچھر کی مثال بیان کرے یا اس کے اوپر کے کسی چیز کی۔ محترم ناظرین، یہی وہ حقیر مخلوق ہے جس کے ذریعے سے اللہ عز و جل نے بڑے بڑے مغرور اور متکبر مشرکوں کو واصل جہنم کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جب نمرود کو نشان عبرت بنانے کا ارادہ فرمایا تو ایک فرشتے کو انسانی روپ میں نمرود کے پاس بھیجا اور اسے یہ پیغام دیا کہ حملے کے لیے تیاری کر لے کہ اللہ اپنی ایک فوج اس کے ساتھ جنگ کے لیے بھیجنے کا ارادہ فرماتا ہے۔ نمرود نے یہ پیغام سن کر کہا لگایا اور فوری اپنی فوج کو دنیا کا سب سے بلند و بالا مینار تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ جب مینار تعمیر ہو چکا تو نمرود اور اس کی فوج اس مینار پر چڑھ گئے تاکہ وہ اللہ کی بھیجی ہوئی فوج کا مقابلہ کر سکے۔ تب اللہ عز و جل نے مچھروں کی فوج بھیجی جس نے نمرود کی تمام فوج کو چند ہی منٹوں میں تہس نہس کر دیا۔ ان میں سے ایک مچھر نمرود کے ناک کے راستے سے اس کے دماغ میں چلا گیا۔ قرآن کی تفسیر میں ملتا ہے کہ اس مچھر کے سبب نمرود 40 سال تک ایسی اذیت میں مبتلا رہا کہ اللہ کی پناہ۔ تفسیر میں لکھا ہے کہ جو بھی نمرود کے دربار میں جاتا، نمرود اسے ایک جوتا دیتا اور کہتا کہ اسے میرے سر میں مارو، اور وہ اس جوتے کو کئی مرتبہ اپنی پوری قوت سے نمرود کے سر میں مارتا۔ اس عمل سے چند منٹ اور چند گھنٹوں کے لیے وہ مچھر کہیں بیٹھ جاتا اور نمرود کو سکون کا احساس ہوتا۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین پر خدائی کا دعویٰ کرنے والے نمرود کو اپنی ایک چھوٹی سی مخلوق کے ذریعے سے نشان عبرت بنا دیا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پاک کو صحیح طریقے سے سمجھنے اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اگر میری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آ جائیں تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔